15 شعبان 255 ہجری کو خدا کی آخری حجت اور ہم سب کے وقت کے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اس دنیا میں تشریف لائے۔ حکیمہ خاتون جو کہ امام تقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ 15 شعبان کا دن تھا اور میرا بھتیجا مجھے گھر پر دعوت دینے کے لیے آیا کہ پھوپھی جان، آج کی شب آپ ہمارے گھر افطار کیجیے گا اور خدا کی آخری حجت آج ہمارے گھر میں مہمان بن کر آئے گی۔ تو حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں شب امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے کر گئی اور میں نے وہاں روزہ افطار کیا، اور جب میں نے نرجس خاتون کو دیکھا تو نرجس خاتون میں کوئی اثرات ولادت نمودار نہیں تھے۔ تو میں بہت حیران و پریشان ہوئی اور میں اپنے ذہن میں خیال کر رہی تھی کہ امام نے تو فرمایا کہ آج میرے گھر میں ایک مہمان آ رہا ہے، لیکن نرجس خاتون میں کوئی اثرات ولادت نہیں نمودار ہیں۔ تو جناب نرجس خاتون کہتی کہ میں بھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ مولا اور آقا نے باہر سے صدا دی کہ پھوپھی جان شک نہ کیجیے، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جو حق اور سچ ہو کر رہے گا۔ تو اسی طرح رات گزرتی گئی اور جناب نرجس خاتون اپنی عبادت میں اور جناب حکیمہ خاتون اپنی عبادت میں مشغول ہیں۔ رات کا کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد آرام کرنے کے لیے جو ہے آمادہ ہوئے، اور جب شب آخری لمحات میں ڈھلی تو جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں بیدار ہوئی اور میں نے دیکھا ابھی بھی کوئی اثرات ولادت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے پروردگار کا یہ معجزہ ہے کہ امام کے گھر میں مہمان کی آمد ہے لیکن اثرات ولادت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن وقت اس حد تک امام پر نگہبانی کر رہا ہے کہ خدا اپنی حجت کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ ابھی اذان فجر کا وقت قریب تھا تو میں نے دیکھا کہ جناب نرجس خاتون بھی اس ٹائم عبادت میں مشغول ہیں، تعقیبات میں مشغول ہیں، میں بھی تعقیبات میں مشغول ہوئی، لیکن کوئی اثرات ولادت مجھے نظر نہیں آیا۔ اور ان تمام تعقیبات کے بعد ہم آرام کرنے کے لیے دوبارہ آمادہ ہوئے، اور اب جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا خدا کا نور، خدا کی وہ آخری حجت اپنے ساتوں اعضاؤں کے ساتھ زمین پہ سجدہ ریز ہے اور خدا کے سامنے کلمہ توحید اور خدا کی وحدانیت کی اور خدا کی شہادت پیش کر رہا ہے۔ تو جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے خدا کی اس آخری حجت کو اپنی آغوش میں لیا اور امام کی صدا آئی کہ میرے بیٹے کو اور خدا کی آخری حجت کو، اس نور کو میرے پاس لے کر آئیں۔ تو حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس لے کر گئی، اور میں نے دیکھا کہ مولا نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لیا، خدا کی اس آخری حجت کو اپنی آغوش میں لیا، تو اس نے اپنی آنکھوں کو بیدار کیا اور اس کے بعد کلمہ توحید اپنی زبان پر لے کر آئے، اور اس کے بعد گواہی دی امیر المومنین کی امامت کی، اور 11 اماموں تک گواہی دی، اور اس کے بعد خدا کا شکر ادا کیا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس نور خدا کو دوبارہ حکیمہ خاتون کو دیا اور کہا کہ اب ان کو اپنی والدہ کے پاس لے کر جائیں تاکہ یہ اپنی والدہ کو بھی سلام پیش کریں۔ تو یہ معجزہ ہے خدا کا، یہ نور ہے خدا کا کہ جو 15 شعبان 255 ہجری کو اس روح زمین پر آیا، اور یہ پردہ غیبت میں خدا کی حجت بالکل واضح دلیل ہے کہ خدا اپنی حجت کے بغیر ایک پل بھی اس زمین کو باقی نہیں رکھے گا، اور یہ در حقیقت پر مبنی بات ہے۔ بے شک دوسرے فرقوں میں کہتے ہیں کہ امام پیدا ہوں گے، ابھی نہیں آئے، لیکن ایک ہی یہ خدا کا نور ہے کہ جس کو سب مان رہے ہیں، اور یہ مہدویت ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور امام سے توسل کریں، امام کی معرفت حاصل کریں، اور جب معرفت حاصل ہوگی تو یہ پردہ غیبت ہماری آنکھوں سے پروردگار ہٹا دے گا اور ہمیں امام کے
ظہور کی زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اور خدا کے سامنے ان مواقع کو رکھنا چاہیے، ان راہوں کو، ہموار راہوں کو آسان کرنا چاہیے کہ جو امام تک ہمیں لے کر جائیں۔ اور جب پھر یہ پردہ غیبت ہماری آنکھوں سے ہٹے گا تو امام ہمیں اپنی زیارت بھی کروائیں گے اور امام سے ہم گفتگو بھی کر پائیں گے اور امام کی ہم نصرت بھی کر پائیں گے۔